ایک غریب بیوہ نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر اپنے اکلوتے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا پولیس افسر بن گیا، لیکن اس نے اپنی ماڈرن بیوی کے دباؤ میں آ کر ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا۔ چند ماہ بعد شہر میں ایک بہت بڑے اسمگلر کا گینگ پکڑا گیا۔ جب بیٹا میڈیا کے سامنے اس گینگ کے سرغنہ کو بے نقاب کرنے کے لیے اس کے چہرے سے کالا کپڑا ہٹانے لگا تو وہاں موجود ہر شخص دم بخود رہ گیا، کیونکہ سکینہ نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے اور دن رات ایک کر کے اپنے بیٹے سلمان کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ شہر کا نامور پولیس افسر بن گیا۔ مگر اس مقام تک پہنچنے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج سلطان کے کندھوں پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر لگتا تھا۔ یہ ان سرد اور یخ بستہ راتوں کی کہانی ہے جب آسمان سے سردی قہر بن کر برستی تھی اور غریب کی جھونپڑی میں آگ جلانے کے لیے لکڑیاں تک نہیں ہوتی تھیں۔ اس بیوہ ماں سکینہ نے اپنے جوان شوہر کی موت کے بعد زندگی کی تمام تر تلخیوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو مشکل وقت میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ سلطان تھا، جس کی آنکھوں میں مستقبل کے ہزاروں خواب چھپے تھے۔ سکینہ نے ان خوابوں کو مرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پیا اور محنت کی بھٹی میں خود کو جھونک دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی جب ابھی پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلتے تھے۔ وہ شہر کے بڑے بڑے اور امیر لوگوں کے گھروں کا رخ کرتی، جہاں اسے فرش دھونے، جھاڑو دینے اور برتن صاف کرنے کا کام ملتا تھا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم و نازک ہوا کرتے تھے، اب محنت کی وجہ سے کھردرے اور پتھر جیسے ہو چکے تھے۔ ان میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، جن سے سردیوں میں اکثر خون رسنے لگتا تھا، مگر سکینہ کبھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ وہ سارا دن عمرہ کے جھوٹے برتن مانجتی، ان کے بڑے بڑے محلات کی صفائی کرتی اور بدلے میں ملنے والے چند روپوں اور بچی کھچی روٹیوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ کر خوشی خوشی اپنے کچے گھر کی طرف لوٹتی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کا سلطان بھوکا نہ سوئے اور اس کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ وہ راتوں کو جاگ کر مٹی کے تیل کے دیے کی مدھم روشنی میں سلطان کو پڑھاتی تھی۔ جب وہ تھک کر سو جاتا تو وہ اس کی کتابوں کو سینے سے لگا کر روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ اس کا لال ایک دن بڑا افسر بنے اور اس ذلت بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ اس غریب عورت نے اپنی جوانی کی تمام تر خوبصورتی اور توانائیاں سلطان کے مستقبل پر قربان کر دی تھیں۔ اس نے کئی دن فاقے کاٹے، خود بھوکھی رہی، مگر سلطان کی فیس ہمیشہ وقت پر جمع کروائی تاکہ اسے اسکول میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ غربت کے ان اندھیرے سالوں میں سکینہ نے اپنے جسم پر پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہنے، مگر بیٹے کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا تاکہ کوئی اسے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھے۔ وقت گزرتا گیا اور ماں کی محنت اور دعائیں رنگ لانے لگیں۔ سلطان بھی اپنی ماں کی قربانیوں کو سمجھتا تھا۔ اس نے بھی دن رات ایک کر کے پڑھائی کی۔ وہ جانتا تھا کہ سکینہ نے کن حالات میں اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس کی کتابوں کے ہر صفحے پر اس کی ماں کے پسینے کی خوشبو تھی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کی محنت کا پھل ملا اور اس نے پولیس کے اعلیٰ امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ یہ سکینہ کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ جب اس نے سلطان کو پولیس کی وردی میں دیکھا، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کی برسوں کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ سلطان اب شہر کا ایک نامور اور طاقتور پولیس افسر بن چکا تھا۔
اس کے پاس اختیار تھا، رعب تھا اور معاشرے میں ایک بہت بڑا مقام تھا۔ اس کی تعیناتی شہر کے سب سے بڑے تھانے میں ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شمار محکمہ پولیس کے ایماندار اور قابل ترین افسران میں ہونے لگا۔ اس کے پاس سرکاری گاڑی تھی، بڑا گھر تھا اور ہر وہ آسائش تھی جس کا اس نے اور سکینہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مگر کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس طاقت اور دولت آتی ہے تو اس کی آنکھوں پر ایک عجیب سا پردہ پڑ جاتا ہے، اور سلطان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ افسری کی چمک دمک اور طاقت کے نشے میں وہ آہستہ آہستہ ان تمام قربانیوں کو بھولنے لگا جو سکینہ نے اس کے لیے دی تھیں۔ سلطان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب اس کی شادی شہر کے ایک انتہائی امیر اور ماڈرن گھرانے کی لڑکی عائزہ سے ہو گئی۔ عائزہ خوبصورت تھی، مگر اس کے دل میں غریبوں اور پرانے طرز زندگی کے لیے کوئی ہمدردی یا کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی دنیا سے تعلق رکھتی تھی جہاں رشتوں سے زیادہ ظاہری رکھ رکھاؤ اور دولت کی اہمیت تھی۔ شادی کے بعد جب عائزہ اس شاندار سرکاری گھر میں آئی تو اسے ہر چیز پسند آئی، سوائے اس بوڑھی اور کمزور سکینہ کے جو اس کے گھر کے ایک کونے میں اپنی عبادت اور سادگی میں مگن رہتی تھی۔ عائزہ کو اس بوڑھی عورت کا وجود اپنی شاندار اور رنگین زندگی میں ایک دھبے کی طرح محسوس ہونے لگا۔ اسے سکینہ کے پرانے کپڑوں، ان کے دیسی انداز اور ان کی کھانسی کی آواز سے سخت چڑ ہونے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ روزانہ رات کو اسے طعنے دیتی کہ تم شہر کے اتنے بڑے اور نامور پولیس افسر ہو، تمہارے پاس بڑے بڑے لوگ اور سیاست دان ملنے آتے ہیں، اور تمہاری ماں ابھی تک اسی پرانے گنوار انداز میں رہتی ہے۔ اگر میرے دوست یا رشتہ دار گھر آ جائیں تو مجھے انہیں یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ اتنے بڑے افسر کی ماں ہے۔ تم ان کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ وہ ہمارے معیار کے مطابق رہیں، یا پھر انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دو۔ عائزہ کے یہ زہریلے وار دن بدن تیز ہوتے جا رہے تھے۔ وہ گھر کے نوکروں کو بھی یہی ہدایت دیتی کہ اس بوڑھی عورت پر زیادہ توجہ نہ دی جائے۔ سکینہ جو کبھی اس گھر کی مالکن تصور کی جانی چاہیے تھی، اب اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور فالتو شے بن کر رہ گئی تھی۔ اسے 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی، مگر وہ محبت اور احترام جس کی وہ حقدار تھی وہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ عائزہ کے ان زہریلے طعنوں اور روزمرہ کی بحث و تکرار نے سلطان کے مضبوط اعصاب کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ وہ سلطان جو کبھی اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا سے لڑ جانے کا دعویٰ کرتا تھا، آج عائزہ کے دباؤ کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے دوریاں بڑھانا شروع کر دیں۔ وہ اب ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال نہیں پوچھتا تھا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور اگر کبھی سکینہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتا۔ سکینہ اپنے بیٹے کے اس بدلتے ہوئے رویے کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر کٹ رہا تھا، مگر اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید سلطان واقعی کام میں بہت مصروف ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ سلطان افسری کے غرور اور عائزہ کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی جنت اپنے ہی گھر میں ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ عائزہ نے سکینہ کو گھر کے کاموں اور ملازموں کے سامنے بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا، اور سلطان سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنا رہتا۔
اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے ماں کی طرفداری کی تو اس کی رنگین اور پرتعیش زندگی تباہ ہو جائے گی، عائزہ اسے چھوڑ دے گی اور معاشرے میں اس کا ماڈرن تشخص مجروح ہوگا۔ اس اندرونی کشمکش میں بالآخر اس اندھے اور مغرور سلطان نے عائزہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی ماڈرن زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ایک ایسا خوفناک اور سنگ دلانہ فیصلہ کیا جس نے انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگا دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سکینہ کو، جس نے اپنا خون جلا کر اسے یہ مقام دیا تھا، گھر سے نکال دے گا اور اسے کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئے گا۔ یہ فیصلہ کرتے وقت اس کا ضمیر مکمل طور پر مر چکا تھا۔ اسے وہ سرد راتیں، وہ جھوٹے برتن اور وہ فاقے بالکل یاد نہ رہے جو سکینہ نے اس کی خاطر برداشت کیے تھے۔ وہ بھول گیا کہ اس کے ان چمکتے ستاروں کے پیچھے اس کی ماں کی بینائی خرچ ہوئی ہے۔ وہ رات بڑی تاریک اور سنسان تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی پورے شہر پر طاری تھی، جیسے قدرت بھی اس ظلم پر ماتم کر رہی ہو۔ ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی اور وحشت تھی جو دلوں میں انجانا خوف پیدا کر رہی تھی۔ سلطان نے اپنی سرکاری گاڑی نکالی اور سکینہ سے کہا کہ وہ اسے ایک نئی اور پرسکون جگہ پر چھوڑنے جا رہا ہے جہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سکینہ، جس کے چہرے پر وقت اور محنت نے گہری جھریاں ڈال دی تھیں، وہ بغیر کوئی سوال کیے اپنے چند پرانے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا سلطان اب اس کا نہیں رہا۔ اس کی ممتا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، مگر اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ سفر کے دوران گاڑی میں ایک خوفناک اور بوجھل سناٹا چھایا رہا۔ یہ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ گاڑی کے پہیوں کی رگڑ اور باہر چلنے والی ہوا کی سائیں سائیں بھی ایک بھیانک شور معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان بار بار شیشے سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا، مگر سکینہ کی نظریں کھڑکی کے باہر اس اندھیرے میں جمی ہوئی تھیں جو اب اس کی باقی ماندہ زندگی کا مقدر بننے والا تھا۔ وہ کسی سنسنی خیز اور پر اسرار خاموشی کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا، کوئی شکوہ نہ تھا، بلکہ ایک ایسی گہری اداسی اور سرد مہری تھی جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کا ذہن ان تمام سوالوں کی مشقت کو یاد کر رہا تھا جو اس نے اس ظالم شخص کو ایک انسان بنانے میں صرف کیے تھے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد گاڑی شہر کے ایک دور افتادہ اور سنسان علاقے میں رکی، جہاں ایک پرانی اور بوسیدہ سی عمارت موجود تھی جس کے باہر اولڈ ایج ہوم کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمارت کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں خوشی اور امید کا گزر بہت کم ہوتا ہے۔ یہ جگہ کسی آسیب زدہ کھنڈر سے کم نہیں لگ رہی تھی جہاں تنہائی اور مایوسی کے سائے ناچتے تھے۔ دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور مین گیٹ پر لگا زنگ آلود تالا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں رشتے دم توڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سکینہ کو باہر نکالا۔ اس کا دل تھوڑا سا کانپا، مگر عائزہ کے تاننے اور افسری کا غرور اس پر حاوی رہا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس تاریک اور بے روح عمارت کے مین گیٹ تک لے گیا جہاں کا چوکیدار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سلطان نے چوکیدار کو کچھ پیسے دیے اور فارم پر دستخط کیے۔ سکینہ یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے اور اس کا وجود ایک پتھر کی طرح ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان اس کے چہرے کی سرد مہری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب تمام کارروائی مکمل ہو گئی اور سلطان مڑ کر واپس جانے لگا تو اس نے آخری بار اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تیزی سے وہاں سے نکل جائے تاکہ اسے ماں کی نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے،
مگر عین اسی لمحے جب وہ دروازے سے باہر قدم رکھنے لگا، سکینہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس تاریک اور سنسنی خیز ماحول میں ماں کی آنکھوں میں ایک ایسی پر اسرار چمک اور ایک ایسا گہرا راز چھپا تھا جس نے اس طاقتور اور مغرور سلطان کے قدم وہیں پر جکڑ لیے۔ وہ نظریں ایسی تھیں جیسے وہ اس کے وجود کے پار دیکھ رہی ہوں۔ سکینہ کے سوکھے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہونٹ ہلے، اور اس نے ایک ایسی بات کہی جس کی گونج اس سنسان رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی سیدھا سلطان کی روح میں اتر گئی اور ایک ایسا خوفناک اور تجسس سے بھرپور انتباہ بن گئی جس نے آنے والے وقت میں اس کے ہوش اڑا دینے تھے۔ سکینہ نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ بیٹا دعا ہے تم کبھی تنہا نہ رہنا۔ اس رات جب سلطان اپنی بوڑھی اور لاچار ماں کو اس تاریک اور ویران اولڈ ایج ہوم کی بوسیدہ دیواروں کے سائے میں چھوڑ کر واپس اپنی شاندار سرکاری گاڑی کی طرف پلٹا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے اس نے اپنے پیروں کے ساتھ منو وزنی لوہا باندھ لیا ہو۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر سکینہ کے وہ آخری الفاظ بیٹا دعا ہے تم کبھی تنہا نہ رہنا اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو چکے تھے۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے اور اندر مکمل خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی اسے اپنی ماں کی وہ گونج سنائی دے رہی تھی جو اس کی روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تاکہ وہ اس اندھیرے اور اس منحوس جگہ سے جتنا جلدی ہو سکے دور چلا جائے۔ وہ شہر کی ان سڑکوں پر دیوانہ وار گاڑی دوڑا رہا تھا جہاں رات کے اس پہر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے لگی پیلی روشنیاں گاڑی کے شیشوں پر پڑ رہی تھیں، اور ہر گزرتی روشنی کے ساتھ اسے سکینہ کا وہ اداس اور گہرا چہرہ دکھائی دیتا تھا جس میں کوئی شکایت نہیں تھی، مگر ایک ایسا پر اسرار راز تھا جو اس کی عقل کو معوف کر رہا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو عائزہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو اور اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا ہو۔ مگر سلطان کے دل کا سکون ہمیشہ کے لیے لٹ چکا تھا۔ وہ رات بھر اپنے نرم و گداز بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے کمرے کے اندھیرے میں کوئی اسے گھور رہا ہے، کوئی ایسا سایہ جو نظر نہیں آتا مگر جس کی موجودگی کا احساس اسے پسینے میں شرابور کر رہا تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر پانی پیتا اور کھڑکی سے باہر جھانکتا، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں اور دن کا چین چھن چکا تھا۔ وہ دفتر جاتا تو وہاں بھی اس کا ذہن اسی پرانی عمارت اور اس زنگ آلود دروازے کے گرد گھومتا رہتا جہاں اس نے اپنی جنت کو اپنے ہی ہاتھوں سے قید کر دیا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا، مگر اس کے دل پر پڑا ہوا بوجھ کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ عائزہ اب اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کا گھر ایک ایسی پرتعیش جگہ بن چکا تھا جہاں ہر چیز موجود تھی سوائے سکون کے۔ اور پھر اسی بے سکونی کے دوران شہر کے حالات اچانک خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایک ایسا وقت آیا جب شہر پر خوف اور دہشت کے سائے گہرے ہونے لگے۔ جرائم کی دنیا میں ایک نیا اور انتہائی خطرناک نیٹ ورک متحرک ہو چکا تھا جس نے پورے شہر کے امن و امان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ کوئی عام جرائم پیشہ گروہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا منظم اور پر اسرار اسمگلنگ گینگ تھا جس کی جڑیں بہت گہری تھیں
اور جن کے کام کرنے کا انداز اتنا خفیہ اور پیچیدہ تھا کہ پولیس کے بڑے بڑے تفتیشی افسران بھی ان کے سامنے بے بس نظر آتے تھے۔ وہ شہر میں غیر قانونی اسلحہ، منشیات اور قیمتی نواردات کی اسمگلنگ کا ایک ایسا جال بچھا چکے تھے جس نے پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہر روز شہر کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی بڑی واردات ہو جاتی اور پولیس جب تک وہاں پہنچتی، مجرم اپنا کام کر کے اندھیروں میں غائب ہو چکے ہوتے۔ ان کا ماسٹر مائنڈ ایک ایسا شخص تھا جس کا کوئی نام، کوئی چہرہ اور کوئی شناخت نہیں تھی۔ جرائم کی دنیا میں اسے صرف ایک سائے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت، کوئی نشان اور کوئی سراغ نہیں چھوڑتا تھا۔ شہر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر روزانہ اسی گینگ کی خبریں چلتی تھیں۔ عوام میں شدید غصہ اور خوف پایا جاتا تھا اور حکومت پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ اس خطرناک گینگ کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے۔ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی روزانہ میٹنگز ہوتیں، مگر کوئی بھی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجرم ہر بار پولیس سے 2 قدم آگے نکل جاتے تھے، اور یہ بات پولیس کے محکمے کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انسپکٹر جنرل آف پولیس نے ایک ہنگامی اور انتہائی خفیہ اجلاس طلب کیا جس میں شہر کے تمام قابل اور تیز ترار افسران کو بلایا گیا۔ اس اجلاس میں اس بات پر طویل بحث ہوئی کہ اس گینگ کے ماسٹر مائنڈ تک کیسے پہنچا جائے اور اس کے بچھائے ہوئے اس خونی جال کو کیسے توڑا جائے۔ تمام افسران نے اپنی اپنی رائے دی، مگر کوئی بھی اس گینگ کو پکڑنے کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے اور ناکامی کی صورت میں ان کا پورا کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ اس خاموشی اور مایوسی کے ماحول میں انسپکٹر جنرل کی نظر سلطان پر پڑی، جس نے ماضی میں کئی بڑے اور خطرناک کیسز حل کیے تھے اور جس کی بہادری اور ایمانداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ حالانکہ اب وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا، مگر اس کی ظاہری چمک دمک اور اس کا رعب و دبدبا اب بھی ویسا ہی تھا۔ انسپکٹر جنرل نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس اب تمہاری ذمہ داری ہے اور پورے محکمے کی عزت اب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تمہیں ہر قیمت پر اس اسمگلنگ گینگ کے ماسٹر مائنڈ کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہوگا۔ یہ سلطان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، مگر اس نے اپنے اندر کے خوف اور بے سکونی کو چھپاتے ہوئے ایک پر اعتماد انداز میں یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اسے لگا کہ شاید کام کی یہ زیادتی اور اس کیس کی سنسنی خیز تفتیش اسے ان یادوں اور اس پر اصرار خوف سے نکالنے میں مدد دے گی جو سکینہ کے اولڈ ایج ہوم جانے کے بعد سے اس پر مسلط ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی اور دن رات اس کیس پر کام شروع کر دیا۔ وہ ہر واردات کی جگہ کا خود معائنہ کرتا، گواہوں سے پوچھ گچھ کرتا اور مجرموں کے کام کرنے کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ جیسے جیسے وہ اس کیس کی گہرائی میں اتر رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گینگ کسی عام مجرم کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایسا دماغ ہے جو پولیس کی ہر نفسیات اور ہر تفتیشی طریقے سے مکمل طور پر واقف ہے۔ یہ مجرم نہایت شاطرانہ انداز میں پولیس کو گمراہ کرتے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے سراغ چھوڑتے تھے جو پولیس کو غلط سمت میں لے جاتے تھے، اور پھر وہ کسی اور جگہ پر اپنا اصل نشانہ بنا لیتے۔ اس تفتیش کے دوران سلطان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب اور سنسنی خیز واقعات بھی ہونے لگے۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں کسی کرائم سین کا دورہ کرتا تو اسے اکثر وہاں ایک خاص قسم کی بو محسوس ہوتی۔ وہ بو بالکل ویسی ہی تھی جیسی بو سکینہ کے پرانے کپڑوں اور اس کے پسینے سے آتی تھی جب وہ امراء کے گھروں سے جھاڑو پوچھا لگا کر لوٹتی تھی۔
کبھی کبھار اسے جائے وقوع پر کوئی ایسی چیز مل جاتی جس کا تعلق اس کے اپنے تلخ ماضی سے ہوتا، جیسے کوئی پرانا مٹی کا برتن یا سردیوں میں پہنے جانے والے کسی پرانے سویٹر کا دھاگا۔ یہ چیزیں بظاہر بہت معمولی تھیں، مگر سلطان کے لیے یہ ایک ایسا نفسیاتی عذاب بن چکی تھیں جو اس کے ذہن کو بری طرح الجھا رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا یہ محض اس کا وہم ہے یا پھر واقعی کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے ماضی سے واقف ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بھیانک نفسیاتی کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر اپنی ٹیم سے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھی اسے نفسیاتی مریض سمجھیں گے اور اس سے یہ اہم کیس چھین لیا جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے اندر کے طوفان کو دباتے ہوئے بظاہر ایک مضبوط اور نڈر افسر کا روپ دھارے تفتیش کو آگے بڑھاتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور گینگ کی وارداتوں میں مزید تیزی آ گئی۔ انہوں نے شہر کے ایک بڑے سرکاری بینک کی وین کو دن دہاڑے لوٹ لیا اور کروڑوں روپے لے کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا اور حکومت نے سلطان کو الٹیمیٹ دے دیا کہ اگر اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر اس گینگ کو نہ پکڑا تو اسے نہ صرف اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف سخت محکمہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ خبر جب عائزہ تک پہنچی تو اس نے بھی گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ اس پر چیختی اور اسے طعنے دیتی کہ تم اتنے بڑے افسر بن کر بھی ایک گینگ کو نہیں پکڑ سکتے۔ اگر تم نے یہ کیس حل نہ کیا تو معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ میرا شوہر ایک ناکام انسان ہے؟ عائزہ کے ان طعنوں نے اس کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا دی۔ اب یہ کیس صرف اس کی نوکری کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس کی عزت، اس کی بقا اور اس کے غرور کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل اس گینگ کی کھوج میں لگا دیے۔ اس نے شہر کے تمام مخبروں اور پرانے جرائم پیشہ افراد کو اپنے دفتر میں بلایا اور ان پر سخت دباؤ ڈالا کہ وہ اسے اس گینگ کے بارے میں کوئی بھی معلومات فراہم کریں۔ کئی راتوں کی مسلسل جاگنے اور انتھک محنت کے بعد بالآخر اسے ایک ایسی خفیہ اطلاع ملی جس نے اس پورے کیس کا رخ موڑ دیا۔ ایک انتہائی پوشیدہ اور قابل اعتماد مخبر نے اسے رات کے اندھیرے میں ایک سنسان جگہ پر مل کر بتایا کہ وہ خطرناک سمگلنگ نیٹ ورک آج رات شہر کے باہر واقع ایک پرانے اور متروکہ گودام میں ایک بہت بڑی اور بین الاقوامی ڈیل کرنے والا ہے، جس میں گینگ کا وہ پر اسرار سرغنہ بھی موجود ہوگا جسے پولیس ایک عرصے سے تلاش کر رہی ہے۔ یہ اطلاع سلطان کے لیے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن ثابت ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کو الرٹ کیا اور ایک نہایت خفیہ اور خطرناک آپریشن کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کارروائی میں بہت زیادہ نفری شامل نہیں کرے گا تاکہ مجرموں تک کوئی خبر نہ پہنچ سکے اور وہ ایک بار پھر پولیس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس نے اپنے چند انتہائی بہادر اور قابل اعتماد جوانوں کو منتخب کیا اور انہیں جدید ترین اسلحے سے لیس کر کے رات کے اندھیرے میں اس ویران گودام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رات بہت بھیانک اور خوفناک تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز آندھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے درختوں کے پتے ایک عجیب سی وحشت ناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ شہر سے بہت دور اس سنسان علاقے میں واقع وہ پرانا گودام ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں چاروں طرف گپ اندھیرا تھا اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دل کی دھڑکن بھی ایک شور معلوم ہوتی تھی۔
پولیس کی گاڑیاں گودام سے کافی فاصلے پر روک دی گئیں اور سلطان نے اپنے جوانوں کو پیدل اور نہایت خاموشی سے گودام کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ خود اپنی پستول نکالے ایک ایک قدم نہایت احتیاط سے اٹھاتا ہوا گودام کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی سنسنی اور تجسس تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج رات وہ اس راز سے پردہ اٹھانے والا ہے جس نے پورے شہر کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ گودام کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ سلطان نے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں لکڑی کے بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد جدید اسلحے سے لیس کچھ خطرناک قسم کے لوگ کھڑے ہیں۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے آپ کو ایک کالے رنگ کے بڑے سے چوغے میں چھپا رکھا تھا اور اس کا چہرہ بھی ایک کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہی وہ پر اسرار ماسٹر مائنڈ ہے جو اس پورے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے۔ سلطان نے اپنے جوانوں کو اشارہ کیا اور پھر ایک زوردار لات مار کر گودام کا بوسیدہ دروازہ توڑ دیا۔ پولیس کی ٹیم اندر داخل ہوئی اور چاروں طرف پھیل کر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ سلطان نے بلند آواز میں چلایا کہ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ پولیس نے پورے گودام کو گھیر لیا۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ یہ اچانک چھاپا مجرموں کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے اور کچھ نے جوابی فائرنگ کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس کی بھاری نفری اور جدید اسلحے کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ چند منٹوں کی شدید فائرنگ اور مزاحمت کے بعد گینگ کے تمام کارندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پولیس نے انہیں گرفتار کر کے ان کے ہاتھ باندھ دیے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پوری افراتفری اور فائرنگ کے دوران وہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ وہ بالکل پرسکون اور خاموش بیٹھا رہا، جیسے اسے کسی چیز کا کوئی ڈر یا خوف نہ ہو۔ سلطان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کرسی کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے اور اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں اور وہی خاص بو پھر سے تازہ ہونے لگی تھی جو اسے اس شخص کے قریب جانے پر مزید شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے پولیس ہیڈ کوارٹر منتقل کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس اندھیرے اور ویران گودام میں اس پر اسرار مجرم کا چہرہ دیکھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ماسٹر مائنڈ کو پورے شہر اور میڈیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے تاکہ اس کی اور پولیس کے محکمے کی عزت میں اضافہ ہو سکے۔ گینگ کے سرغنہ کو نہایت کڑے پہرے اور ہتھ کڑیوں میں جکڑ کر پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچایا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر پولیس ہیڈ کوارٹر میں دن جیسا سما تھا۔ شہر کے تمام بڑے بڑے افسران اور وزیروں کو اس بڑی کامیابی کی اطلاع دے دی گئی تھی، اور صبح ہوتے ہی میڈیا کے تمام نمائندوں اور کیمرہ مینوں کا ایک ہجوم پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اس خطرناک مجرم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا جس نے مہینوں تک پورے شہر کو یرغمال بنائے رکھا تھا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک بڑے ہال میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں ایک بڑا سا سٹیج سجایا گیا تھا۔ سٹیج کے سامنے درجنوں مائک اور کیمرے نصب تھے جن کی روشنیاں آنکھوں کو خیراں کر رہی تھیں۔ ہال کچا کچ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا شور اور تجسس کا ہوکا عالم تھا۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب پولیس کی ایک بھاری نفری
اس پر اسرار مجرم کو لے کر ہال میں داخل ہوئی۔ مجرم کا چہرہ ابھی تک اسی کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے لا کر سٹیج کے عین وسط میں کھڑا کر دیا گیا۔ پورا ہال کیمروں کے فلیش سے جگمگا اٹھا اور ہر طرف ایک خاموشی سی چھا گئی۔ لوگ سانسیں روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا وہ بھی اپنے پورے رعب اور غرور کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھا۔ اس کے کندھوں پر لگے ستارے کیمروں کی روشنیوں میں چمک رہے تھے اور اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ شہر کا سب سے طاقتور اور کامیاب انسان ہے، اور آج کے بعد آئزہ اور معاشرہ اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھے گا۔ انسپیکٹر جنرل نے مائک پر آ کر مختصر سی تقریر کی اور سلطان کی بہادری اور عقل مندی کی بھرپور تعریف کی، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس خطرناک گینگ کا خاتمہ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان کو دعوت دی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بین الاقوامی اور پر اسرار مجرم کے چہرے سے نقاب ہٹائے تاکہ پوری دنیا اس کا اصل چہرہ دیکھ سکے۔ سلطان ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی اور صرف کیمروں کے کلک کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس مجرم کے بالکل قریب پہنچا۔ کیمروں کی تمام تر توجہ اب ان دونوں پر مرکوز تھی، سلطان اور وہ کالا نقاب پہنے ہوئے پر اسرار شخص جس کی خاموشی اب بھی ایک بھیانک راز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ سلطان کا ہاتھ نقاب کی طرف بڑھا تو اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اسے وہی بو پھر سے محسوس ہوئی جو اسے بچپن میں اپنی ماں کے آنچل سے آتی تھی، مگر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ تمام بڑے افسران، میڈیا کے نمائندے اور پورا شہر اس وقت سانسیں روکے اس مجرم کے چہرے سے نقاب کشائی کے لیے اسٹیج پر موجود تھے۔ سلطان کا لرزتا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے اس پر اسرار اور خوفناک مجرم کے چہرے سے وہ کالا پردہ کھینچ لیا، اور پھر جیسے وقت کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی ہو، پورے ہال میں ایک ایسی موت جیسی خاموشی چھا گئی جس میں صرف کیمروں کے فلیش کی چمک تھی، مگر سلطان کی آنکھوں کے سامنے جیسے ایک قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور اس کا مضبوط اور چوڑا سینہ جو تھوڑی دیر پہلے غرور اور فخر سے تنا ہوا تھا، اب ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ وہ کالا نقاب ہٹتے ہی جو چہرہ سامنے آیا، اس نے سلطان کے حواس اڑا دیے اور اس کے دماغ پر جیسے کسی نے ہزاروں من وزنی ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ خطرناک سمگلر، وہ بین الاقوامی مجرم جس نے پورے شہر کی پولیس کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں سکینہ تھی۔ وہی سکینہ جس نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر، امراء کے برتن مانج کر اور سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اپنا خون جلا کر اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ آج وہی ماں مجرم کی دنیا کی ایک بے رحم اور طاقتور ڈان بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سلطان کے ہاتھ سے وہ کالا کپڑا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور وہ بے ساختہ چند قدم پیچھے لڑکھڑایا۔ اس کا دماغ اس بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکاری تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی وہ حقیقت اتنی تلخ اور دردناک تھی کہ اس نے سلطان کی پوری دنیا کو ایک ہی لمحے میں راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا۔ سکینہ کے چہرے پر اب وہ پرانی ممتا
وہ پیار، وہ شفقت اور وہ دعاؤں کی چمک بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسی سرد مہری، ایک ایسی وحشت اور ایک ایسا خوفناک سکون تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوشی اور فخر سے چمک اٹھتی تھیں، اب ان میں ایک ایسی پر اسرار تاریکی اور انتقام کی آگ تھی جس نے سلطان کی روح کو اندر تک جلا کر بھسم کر دیا۔ سلطان کو اس وقت اپنی ماں کے وہ آخری الفاظ یاد آئے جو اس نے اولڈ ایج ہوم کے زنگ آلود دروازے پر کہے تھے کہ بیٹا دعا ہے تم کبھی تنہا نہ رہنا۔ اب اسے ان الفاظ کی اصل اور بھیانک حقیقت سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ کوئی عام دعا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لرزہ خیز بد دعا اور ایک ایسا خوفناک انتباہ تھا جس نے آج اپنی تکمیل کی تھی۔ سکینہ نے جان بوجھ کر اس جرم کی تاریک دنیا کا انتخاب کیا تھا، اور وہ اتنی تیزی سے اس خطرناک دنیا کی سیڑھیاں چڑھی تھی تاکہ وہ اپنے اس مغرور اور نافرمان بیٹے کو یہ دکھا سکے کہ جس ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے، اگر اس کا دل توڑ کر اسے گھر سے نکالا جائے تو وہ اپنے اندر ایک ایسی جہنم چھپا لیتی ہے جو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ سکینہ نے یہ سب کچھ دولت یا لالچ کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا مقصد اپنے بیٹے کے اس غرور کو توڑنا تھا جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ جو ماں اپنے بیٹے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا سکتی ہے، وہ اپنے اس ظالم بیٹے کے تخت کو زمین بوس کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ ہال میں موجود تمام اعلیٰ افسران، انسپیکٹر جنرل، میڈیا کے نمائندے اور لائیو ٹی وی پر یہ منظر دیکھنے والے لاکھوں لوگ دم بخود رہ گئے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عائزہ جو اپنے گھر کے شاندار اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے شوہر کی اس شاندار کامیابی کو ٹی وی پر دیکھ رہی تھی، وہ اس منظر کو دیکھ کر صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا سارا غرور اور اس کی ساری ماڈرن لائف ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل گئی تھی۔ اس کا شوہر اب کوئی ہیرو نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسی مجرم ماں کا بیٹا بن چکا تھا جس نے پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ سلطان کی وردی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے باعث فخر تھی، اب اسے اپنے جسم پر کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر لگے ستارے اب اسے آگ کے انگاروں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے ایک فاتح کے طور پر کھڑا تھا، اب دنیا کا سب سے ناکام، ذلیل اور رسوا انسان بن چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اس کے گناہوں کا حساب اس سے اس دنیا میں ہی لے لیا ہے۔ وہ اولڈ ایج ہوم کی وہ تاریک رات، وہ بیوی کے زہریلے طعنے، وہ اپنی ماں کی خاموشی اور اس کی آنکھوں کی وہ گہری اداسی، سب کچھ ایک فلم کی طرح سلطان کے دماغ میں چلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی جنت کو ایک معمولی اور بے حس بیوی کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، کیسے اس نے ان ہاتھوں کو دھتکار دیا تھا جن میں اس کے لیے دعائیں تھیں۔ آج وہی ہاتھ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، مگر اصل میں ہتھکڑیاں سکینہ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سلطان کی روح میں پڑ چکی تھیں۔ سکینہ کی پر اسرار خاموشی سلطان کو اندر ہی اندر چیر رہی تھی۔ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی، مگر اس کی یہ خاموشی سلطان کے لیے ہزاروں گالیوں اور طعنوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کیریئر، اس کی عزت، اس کا نام نہاد ماڈرن تشخص، سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ پولیس کا محکمہ کبھی بھی ایک بین الاقوامی اسمگلر کے بیٹے کو اعلیٰ افسر کے طور پر برداشت نہیں کرے گا۔ اس کا انجام اب جیل کی تاریک سلاخوں کے پیچھے یا گمنامی کی موت میں لکھا جا چکا تھا۔ یہ قدرت کا ایک ایسا بھیانک اور لرزہ خیز انتقام تھا
جس نے سلطان کو زندہ درگو کر دیا تھا، اور یہی اس پوری کہانی کا وہ سب سے بڑا اور سبق آموز پہلو ہے جو ہر قاری کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ انسان دنیا کی کتنی ہی بڑی کامیابی کیوں نہ حاصل کر لے، کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر اس کے دل میں اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام نہیں ہے تو وہ کامیابی ایک ریت کے محل کی طرح ہوتی ہے جو وقت کی ایک ہلکی سی آندھی سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ والدین، خاص طور پر ماں کا رشتہ، اس کائنات کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف خالص محبت اور بے لوث قربانی پر ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کی خاطر اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی جوانی اور اپنی ہر خواہش قربان کر دیتی ہے، جب وہی اولاد جوان ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے اور اپنے والدین کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو وہ دراصل اپنی کامیابی کی بنیادیں خود اپنے ہی ہاتھوں سے کھوکھلی کر رہی ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ترقی، کوئی بھی عہدہ اور کوئی بھی جدید طرز زندگی والدین کی دعاؤں کا نعم البدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سلطان کی طرح آج کے اس مادی معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیاوی چکا چوند اور ظاہری رشتوں کے فریب میں آ کر اپنے ان حقیقی رشتوں کو فراموش کر دیتے ہیں جن کی بدولت وہ اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں، اپنے دوستوں اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر ان اولڈ ایج ہوم، تنہائیوں اور اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کی پوری زندگی ان کی خوشیوں کو تراشنے میں گزر گئی ہوتی ہے۔ مگر قدرت کا قانون اٹل ہے۔ مکافات عمل کوئی فرضی داستان نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے کا اصول اس کائنات کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ ہے۔ جب اولاد اپنے والدین کے دل سے ایسی آہ نکالتی ہے تو وہ سیدھا آسمان سے ٹکراتی ہے اور پھر اس کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں اس دنیا میں ہی مل کر رہتا ہے، کبھی ذلت کی صورت میں، کبھی ناکامی کی صورت میں اور کبھی ایسی بھیانک حقیقت کی صورت میں کہ جس کا سامنا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ کامیابی کا اصل معیار یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، آپ کا عہدہ کتنا بڑا ہے یا آپ معاشرے میں کس قدر مشہور ہیں، بلکہ اصل اور سچی کامیابی یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹیں تو آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں اور ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں۔ جو انسان اپنے والدین کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا وہ دنیا میں کبھی بھی حقیقی سکون اور خوشی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سلطان کا انجام ہر اس شخص کے لیے ایک عبرت ناک اور خوفناک سبق ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سختی سے بتاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی طاقت، اپنے عہدے اور اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں انتہائی عارضی ہیں اور ان کا چھن جانا کسی بھی وقت ممکن ہے۔ لیکن والدین کی دعائیں اور ان کی رضا وہ لازوال دولت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی یقینی ضمانت دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خام خیالی پالتا ہے کہ وہ والدین کو ٹھکرا کر تنہا اور پرسکون زندگی کے مزے لوٹ لے گا تو اسے سلطان کی ماں کے وہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ تم کبھی تنہا نہ رہنا، کیونکہ گناہوں کا بوجھ اور ضمیر کی ملامت انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، وہ اس کا سایہ بن کر حل پر ہر لمحے اس کے ساتھ چلتی ہے اور اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جب تک والدین حیات ہیں ان کی بھرپور قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا دل سے احترام کرنا چاہیے،
کیونکہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان کے پاس رونے اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا، اور وہ پچھتاوا انسان کی پوری زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں بدل دیتا ہے۔ سلطان اب اسی عذاب میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں مجرم بن کر کھڑی تھی، اور اس کے دل میں پچھتاوے کا وہ الاؤ بھڑک رہا تھا جس کی آگ کبھی نہیں بجھنے والی تھی۔